اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ضروری کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویو لے رہے ہیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ یہی وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ میڈیا کے ذریعے کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہر مومن کا اولین فرض ہے کہ وہ وقت کے امام کے لیے خود کو جگائے اور دوسروں کو بھی جگائے، کیونکہ شیطانی طاقتیں جس طرح تیزی سے کام کر رہی ہیں، یہ ہمیں خود دیکھنا ہے۔ ہمارے اندر کون کون سے برے عمل ہیں، کیا ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، کیا ہم کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے، کیا ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کیا ہم حرام غذائیں کھا رہے ہیں، اپنے اولادوں کو دے رہے ہیں۔ ہم خود ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے ہی لیے منافقت کر رہے ہیں، ہم بدترین اپنے ہی دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی ہماری ایک لمحے میں نظر آنکھ جو ہے وہ بند ہو جائے، ہم دوسری دنیا میں، ہماری دنیا ہی بدل جائے گی، اور ہمارے مومنوں کے ہاتھوں غم، بچہ مرے، بوڑھا مرے، جوان مرے، ہر ایک کے لیے کربلا موجود ہے، اور ہم مولا کے غم کو یاد کرتے ہیں، مولا کے بچوں پہ روتے ہیں، جوانوں پہ روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھے اعمال کر کے دنیا سے نیکیاں لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا قائم ہے، وقت کے امام زمانہ جل فرج، جو ابھی تک ہر لمحے ہمارے پر نظر ہے اور ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہم پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، کیونکہ جب ہم ایک چھوٹے بچے کو کوئی غلطی کرتے دیکھیں تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ بچہ غلط کر جائے کام، تو پھر ہمارا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، وہ کتنی ہم سے چاہت رکھتا ہے، وقت کے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے گریا کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم دینی چینل سے، علماء سے، کتابوں سے علم حاصل کریں، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ شکر گزار ہوں ٹائم ٹی وی کا کہ جنہوں نے حاضر خدمت ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور انتہائی بہترین پروگرام ظہور قائم اور ہماری غفلتیں کے عنوان سے الحمدللہ اس بہترین پروگرام کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ علماء سے، دینی چینل سے اور دینی کتابوں سے اور دوسری کتابوں سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو پا رہا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے یا کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے توفیق خداوندی، اور توفیق خداوندی ہمیں فقط اور فقط توسل کے ذریعے سے مل سکتی ہے، یعنی بارگاہ خداوندی میں توسل کریں کہ پروردگار ہمیں یہ چیز سیکھنے کی اور پھر سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یقیناً مشاہدہ کیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی عبادات سے اور اس طرح کی خدا سے توفیقات مانگنے سے انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے کہ توفیق خداوندی ایک بہت بڑی شے ہے جو کہ یقیناً سب کو نہیں ملتی۔ خدا منتخب کر کے جو ہے وہ اپنی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ خدا کی توفیق حاصل کرنے کے لیے پہلی سیڑھی
توسل ہے. کس سے توسل کریں؟ ہمارے پاس بہترین وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس بہترین ذریعے موجود ہیں توسل کے، بہترین در موجود ہیں. اور الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس امر پر کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے کہ جہاں سے ہم نے بچپن ہی سے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو سیکھا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. توسل جو کہ پہلی سیڑھی ہے کامیابی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. عزیزان محترم، ایسے طلباء کو حوضوں میں اور مدارس میں دیکھا، علماء سے سنا اور مشاہدہ کیا کہ کن ذہن جسے آپ کہہ لیں کہ درس سمجھا رہا ہے استاد لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا. حتیٰ کہ بعض اوقات تو دوسرے جو ذہین طلباء وہ بعض اوقات طعنے تشنیع کیا کرتے کہ نالائق ہے اور یہ ہے. اس کے باوجود منزل کامیابی پر آ جانا اس کا، اور پھر جب پوچھا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ فقط توسل کس سے؟ اپنے زمانے کے امام سے. تو عزیزان محترم، ہم اپنے زمانے کے امام سے بہت دور ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کہ ہم نے کبھی امام کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارا امام جو کہ اس وقت زندہ ہے، پردہ غیبت میں موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے اوپر مسلسل اپنی نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں. ہمارا زمانے کا امام، چھٹے امام کی حدیث مولا فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کو وسیلہ بنایا کرو. تو لہٰذا ہمیں امام کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے امام کو تلاش کرنا ہے. کہاں تلاش کریں؟ کیسے تلاش کریں؟ امام کو تلاش کرنے کے لیے قرب امام ہونا ضروری ہے، امام سے رغبت ہونا ضروری ہے، امام سے تقرب ہونا ضروری ہے. ہمیں امام کے قریب ہونا پڑے گا، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا ہمارا مولا کدھر ہے. تو عزیزان محترم، مولا کو ڈھونڈنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا، مولا کو ڈھونڈنے کے لیے دعاؤں کے دامن کو تھامنا. توسل کیجئے خدائے بزرگ برتر سے کہ پروردگار، میں ایک حقیر سا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں اپنے امام کو تلاش کرنے کے لیے، مجھے میرے امام سے قریب کر دے. عزیزان محترم، ہم گناہوں کے دلدل میں اتنا دھس چکے ہیں، اتنا محو ہو چکے ہیں کہ اب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں وہ دعا رد ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن توبہ اور استغفار کے دروازے مسلسل کھلے ہوئے ہیں. توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ہم قرب امام حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کا تقرب پا سکتے ہیں، خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا پشیمان ہو جائیے اپنے گناہوں پر، اقرار کیجئے اپنے گناہوں کا، معافی مانگیے خدا سے. خدا کی ذات رحیم و کریم ذات ہے. اور پھر یہ توفیق مانگیے کہ پروردگار مجھے میرے امام سے قریب کر دے. لہٰذا امام سے قریب ہونے کے لیے توسل کے ساتھ ساتھ، دعا کے ساتھ ساتھ، دعاؤں کا جو تعلیمات آل محمد نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، آل محمد کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. بہترین دعا چھٹے امام امام صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعائے عہد، کہ اگر کوئی مومن 40 دن تک نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ امام کے لشکر میں شامل ہوگا. اور اگر ظہور امام سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو قبر سے اٹھا کر لشکر امام میں شامل کیا جائے گا. عزیزان محترم، میں اگر اپنے اوپر غور کروں یا ہم اگر اپنے اوپر اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی دعائے عہد پڑھی؟ سوال کیجئے نا اپنے ضمیر سے، اپنے نفس سے سوال کیجئے، کیا میں نے کوشش کی کہ میں اپنے امام سے قریب ہو سکوں؟ میں دعا کے قریب نہیں آ رہا، میں دعائے عہد کی تلاوت نہیں کر رہا. دعائے عہد بات کی بات، میں دعائے فرج کی تلاوت نہیں کر رہا، میں دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت نہیں کر رہا. اور پھر میں کہوں کہ مجھ پر تعلیمات کا اثر نہیں ہو رہا، میں جو علماء سے سیکھ رہا ہوں، میں جو چینلز پہ دیکھ رہا ہوں، میں جو کتابوں میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے دل پر نہیں اتر رہا، تو کیسے اترے گا؟
جب دل پر امام نہیں ہوگا، تو لہٰذا سب سے ضروری کہ اپنے امام کو پہلے راضی کیجیے۔ یقین جانیے جان محترم، زمانے کا امام راضی ہو گیا تو خدا خود بخود راضی ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، کیوں؟ ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اب ہم مایوس ہو جائیں کہ اب ہمارے دل پتھر ہو گئے، اب وہ نرم نہیں ہو سکتے، اب ہمارے دل سیاہ ہو گئے، اب وہ سفید نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا نے سیاہ دل کو سفید کرنے کے لیے، پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کے دروازوں کو کھلا ہوا رکھا۔ خدا نے سانسیں دی ہیں، نعمت ہے۔ خدا نے آپ کو اولاد دی ہے، نعمت ہے۔ خدا نے آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا ہے، نعمت ہے۔ خدا کی کتنی نعمتیں ہیں جان محترم، لیکن اور شکر ادا نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں نعمتیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں قریب بلا رہا ہے اور قریب کر رہا ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم خدا سے قریب نہیں ہونا چاہتے۔ لہٰذا خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور امام سے قریب ہونے کے لیے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ پہلا امر یہ کہ اگر ہم امام سے قریب ہو گئے اور خدا کی توفیقات ہمارے شامل حال ہو گئیں، تو اب چاہے سامنے والا جو بھی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے، کتاب میں لکھا ہے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم وہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رہیں گے، ہم وہ صرف سننے کی حد تک نہیں رہیں گے، وہ سنا ہوا یا وہ پڑھا ہوا ہمارے دل پر اتر جائے گا، اور پھر جب دل پر اتر جائے گا تو پھر ہم خود بخود اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہوں گے۔ تو لہٰذا جب ہم سن کر سمجھ کر اس کو دل میں اتار لیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہم خود بخود امام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ہمارا مولا ہم سے راضی و خوشنود ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا مولا کو راضی کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لیجئے، دعائے عہد فراموش نہ کیجئے، اور اس کے علاوہ دوسری دعائے توسل ہے، توسل کیجئے اپنے زمانے کے امام سے۔ شب جمعہ ہمارے آپ کے اعمال مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور یقیناً عزیزان محترم، ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے، یقین جانیے بہت ضرورت ہے اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے۔ جب راضی کرنے کے لیے ہم ایک مرتبہ اپنا قدم آگے بڑھائیں گے نا، تو یقین جانیے وہ رحمان کا نمائندہ ہے، وہ رحیم کا نمائندہ ہے۔ آپ آگے بڑھیں گے، وہ خود بخود آپ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا علماء کی تعلیمات، ائمہ اطہار کی تعلیمات، ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب ان مراحل کو طے کر لیں گے تو پھر خود بخود ہماری مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو تعلیمات ہم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی وسائل سے، کسی بھی ذریعے سے، ان کا اثر ہمارے دل پر اور ہمارے وجود پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر جب اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا تو یقیناً ہم ان لوگوں میں ہوں گے کہ جو امام کا انتظار کرنے والے ہیں۔ یقین جانیے اس وقت ہم غور کریں، یعنی میں اگر خود اپنے آپ پر غور کروں تو میں ایک حقیقی منتظر پر صدق نہیں آتا۔ میں قریب نہیں ہو رہا اپنے امام سے، میں دور ہوں اپنے امام سے۔ مجھے ضرورت ہے ابھی کہ میں اپنے امام کو راضی کروں، میں اپنے امام کو مناؤں، میں اپنے امام کے آگے التجا کروں کہ مولا میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آل محمد کو راضی کیا جائے، اہل بیت کو راضی کیا جائے، زمانے کے امام کو راضی کیا جائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ جب یہ عمل کر کے آپ علوم آل محمد کو حاصل کریں گے، یا دنیا کے کوئی سے بھی علم کو جب آپ امام کو راضی کر کر حاصل کریں گے، تو یقین جانیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اس لیے کہ آپ اس ہستی کو راضی کر کے آئے ہیں
کہ جس کا وجود، جس کی وجہ سے آج کائنات ہر مصیبت اور رنج سے بچی ہوئی ہے۔ دعا گو ہوں بارگاہ خالق کائنات میں کہ پروردگار ہم سب کو آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ یا امام زمان اللہ جل یا امام زمان۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دور غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں اور امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں اور صرف انتظار کریں کہ امام تشریف لائیں گے تو ہم ان کی رکاب میں جہاد کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ انتظار کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت رات ہے اور رات ہمیشہ تاریک ہوتی ہے، انسان ہمیشہ صبح کا انتظار کرتا ہے کہ جب سورج کی پو پھوٹے گی، جب سورج کی کرنیں نکلیں گی، جب سورج چاروں طرف روشنی پھیلائے گا تو ہم اپنے کام پر جائیں گے اور اپنے ضروریات کو پورا کریں گے۔ نہیں عزیزو، بلکہ تاریک رات میں بھی انسان روشنی اور ان چیزوں کا سہارا تلاش کرتا ہے کہ جس سے رات کی تاریکی میں بھی اپنے ضروریات کو پورا کر سکے۔ لہذا جیسے یہ لائٹ ہے ہماری ضروریات کو پورا کر رہی ہے، تو صبح کا انتظار کرنے والے اپنی ضرورت کے بقدر روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ امام کا انتظار کرنے والوں کے لیے لازم اور واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے طور سے اپنے کو اتنا مستحکم اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بنا لیں کہ جب امام تشریف لائیں تو ان کے سامنے ہم ان کی نصرت اور مدد کے لائق ہو سکیں۔ یاد رکھیں، آج امام غیبت میں ہے، ظہور امام کا نہیں ہو رہا ہے، تو امام کا ظہور نہ ہونا یہ تاخیر ادھر سے نہیں ہے، بلکہ یہ تاخیر ہماری طرف سے ہے کہ ہم ابھی اس منزل میں اور اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم نصرت و مدد کے لیے خدمت امام میں پہنچ سکیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو مستحکم کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، تاکہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ انصار امام زمان علیہ السلام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں لبیک یا امام کہنا کافی ہے؟ کیا عمل اور کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ سوال بہت ضروری ہے کہ لبیک یا امام ضروری ہے۔ ہاں ضروری ہے، کیونکہ لبیک یا امام کی صدا وہی دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے کردار میں تبدیلی لائے، اس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو اور اس کا کل اس کے آج سے بہتر ہو۔ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، یہ فلسفہ قرآن میں بھی ہے۔ اصحاب کہف بھی غائب ہیں اور دیگر ہستیاں بھی غائب ہیں۔ دنیا اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ نیا کانسیپٹ ہے۔ آج بھی ہمارا مولا ہمیں ہدایت کرتا ہے، آج بھی ہمارا مولا ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر ایک دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، وہ امام زمانہ ہدایت ہے، کیونکہ ہدایت کبھی رک نہیں سکتی۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے، اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے، ہدایت کو جاری اور ساری رہنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں تمہارے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، چاہے وہ قرآن ہو اور اہل بیت ہیں، ان دونوں سے تمسک رکھو، کیونکہ یہ حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے۔ تو آج اس اہل بیت کا سردار، میرا وقت کا امام، اللہ کی حجت، میرا مولا، میرا مہدی امام پوری دنیا کے لیے ایک گائیڈنس ہے۔ یہ کانسیپٹ جو مہدی کا کانسیپٹ ہے، یہ صرف اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ دیگر اور مذاہب میں بھی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ جو بھی کوئی یہ کہتا ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ مہدی ہے، اور جب مہدی ہے تو مہدی کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ مہدی کا مطلب ہے نور، مہدی کا مطلب ہے ہدایت، مہدی کا مطلب ہے انسانیت، مہدی کا مطلب ہے اپنے عمل میں، اپنے کردار میں تغیر لانا، کیونکہ مہدی ہی آپ کو خدا سے ملائیں گے، مہدی ہی آپ کو رسول سے ملائیں گے، مہدی ہی آپ کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ وہی میرا مولا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، جو قیام کریں گے، جہاں ظلم و بربریت کا
خاتمہ کریں گے. تو آج کے دور میں لبیک یا مہدی کا کوئی کہتا ہے تو میرا یہ یقین ہے جس طرح سے وہ لبیک یا حسین کہتا ہے اربعین میں کہ مولا ہم نہیں تھے تو کیا ہوا, آج آپ کا بیٹا تو موجود ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم اور بربریت کے خلاف. ظلم و بربریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ, ظلم و بربریت کسی مذہب کے خلاف جنگ کی بات نہیں ہے. ظلم اور جب جس مذہب میں بھی ہو رہا ہو, اگر کسی نان مسلم کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے, اگر کسی نان مسلم کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو یہ ہمارا امام کا فرمان ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگر ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے, ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے, ظلم یمن میں ہو رہا ہے, شام میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ہندوستان میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے, ظلم. اور یہ شعور امام زمانہ دیتے ہیں, یہ شعور ہمیں وہ دیتے ہیں. تو جب ہم لبیک یا مہدی کو کہتے ہیں تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ مولا ہمارے اندر تغیر لائیں گے, تبدیلی لائیں گے, ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہوگا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. جہالت کی موت کیا ہے؟ جہالت کی موت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں, اپنے شعور کا ایمان نہیں, اس کی زندگی بھیڑ کی طرح ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ حج کر رہے تھے تو مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیں کہ یہاں پہ کتنے مومنین ہیں. مولا نے کہا مت پوچھو. پھر پوچھا مولا بتائیں کتنے مومنین ہیں. مولا نے اس کو قریب کیا, یہ دیکھو یہ 2 انگلیاں دیکھو, اس 2 انگلیوں میں تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک طرف بھیڑ بکریاں ہیں, ایک طرف انسان ہے. تو جب لبیک یا مہدی انسان کہے گا دل سے, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو, کسی بھی مکتب کو, کیونکہ مہدی کا کانسیپٹ ہر جگہ ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. یہ ہے کانسیپٹ, کوئی مانے یا نہ مانے گا اس کے اوپر ہے. مہدی کا کانسیپٹ ہر جگہ ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس 12 اماموں کا نام ہے. تو لبیک یا مہدی کہنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ماں باپ بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بیٹے بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ اچھے شوہر بنیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے لیے اچھا کلیدی کردار ادا کریں. کیوں کلیدی کردار ادا کرے؟ کہ وہ روز کے جس کا وعدہ ہے, جو لوح ازل پر لکھا ہے, جو میرا ہے جو تیرا ہے, کونین میں جس کا چرچا ہے, جب لوح قلم کے چہرے سے پردے سرکائے جائیں گے, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے. آج کی اذان گواہی ہے کہ مہدی زندہ ہے. تو لبیک یا مہدی, لبیک یا امام. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. جوانی کو کس راستے تک پہنچایا, زندگی کن چیزوں میں گزاری, مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ ہوا. یہ کالز اور یہ قرآن اور حدیثوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہم کو بار بار بتایا جاتا ہے. اور پھر ہم یہ علم کتابوں سے, علماء سے, چینلوں سے سنتے ہیں, مگر صرف سننے کی حد تک سن کے اٹھ جاتے ہیں. عملی طور پر اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے نہیں لاتے. ہم وہاں کا کیوں نہیں سوچتے, ہمیں کیوں نہیں خیال آتا جبکہ اللہ نے کہا یہ وقتی دنیا ہے, کیونکہ ہمیں شیطان نے غافل کیا ہوا ہے. مگر ہم کیونکہ اپنے اماموں سے منسوب ہیں اور امام بارگاہوں میں جاتے ہیں, ہمیں دینی تربیت چینلوں سے بھی ملتی ہیں, علماء سے بھی ملتی ہیں, ہمیں بہت تربیت ملتی ہے, سب کچھ سنتے ہیں سب کچھ, مگر عملی میدان میں نہیں آتے. وقت تیزی سے گزر جائے گا, ہم پیچھے رہ جائیں گے. آئیے ناظرین, ہم اپنے وقت کے امام کو راضی کریں, نیکیوں کے پھول امام کے راستے میں رکھیں, گناہوں کے کانٹے ہم اٹھا لیں, امام ہم سے راضی ہوں گے یقیناً. آئیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. انجم نقوی. اللہ جل یا امام زمان, اللہ جل یا امام زمان, ہم گناہگاروں سے راضی
इमाम